اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ CS619 فائنل پروجیکٹ کی سلیکشن آلموسٹ تکمیل کے مراحل میں ہے، اور مجھے کچھ اسٹوڈینٹس نے کانٹیکٹ کیا ہے کہ جب ہم فائنل پروجیکٹ کی سلیکشن کر لیتے ہیں، جس کی آلموسٹ 8 نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے 2024، تو پوچھنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے آگے کرنا کیا ہے۔ تو مجھے خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے IT کی فیلڈ میں پہلے کام نہیں کیا ہے، تو ان کے لیے یہ بڑا ایک اسٹرینج مومنٹ ہوتا ہے کہ وہ آگے فائنل پروجیکٹ کو انہوں نے کیسے لے کے چلنا ہے۔ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن نیو اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ یہ والی ویڈیو یہ بنانا بہت ہی ضروری ہے، اور YouTube پہ میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ لوگوں نے بنائی ہیں، لیکن شاید وہ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے یا وہ پورا کمپریہنسولی لوگوں کو بتا نہیں سکے ہیں۔ تو یہ ویڈیو میں بھی تھوڑی لمبی ہو جائے، لیکن جو بندہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ لے گا، آئی ایم شیور کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے آگے کرنا کیا ہے۔ تو ابھی تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے 619 کا فائنل پروجیکٹ سلیکٹ کر لیا ہے، 8 تاریخ کے بعد ان کو گروپنگ کی آپشن دی جائے گی۔ وہ اپنا گروپس جب فائنل کرتے ہیں، نیکسٹ کویسچن یہ آتا ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ چونکہ آپ ایک پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹس پروجیکٹ بنانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے SDLC کون سی سلیکشن کرنی ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل۔ یہ جو SDLC ہے، یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اپنے سسٹم کو کیسے کیسے کہاں سے لے کے چلنا ہے۔ تو اس کے آلموسٹ 8 ماڈل ہیں، ایکسکیوز می، اس کے تقریباً 8 ماڈلز ہیں۔ تو نارملی اسٹوڈنٹس اس کورس کو جب اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ توجہ نہیں دیتے اپنے SDLC پہ۔ اگر جن لوگوں نے اس وقت سیکھ لیا ہے ان کو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل، اور یہ اس کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو لوگ پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں ان کو بخوبی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کے بارے میں پہلے نہیں پڑھا یا انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا، اب میری ریکویسٹ ہے کہ پروجیکٹ کو آگے لے جانے سے پہلے یہ آپ SDLC کو ایک دفعہ لازمی وزٹ کریں، اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ بہت مشکل نہیں ہے، یہ ایزی ہے۔ آپ کی تھوڑی سی محنت جو ہے یہ آپ کو پورے پروجیکٹ پہ افیکٹ کرے گی۔ تھوڑی سی ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ سافٹ ویئر لائف سائیکل ماڈل آلسو ٹرن پروسیس ماڈل۔ پروسیس ماڈل، یہاں سے بات کلیئر ہو گئی ہے کہ پروسیس اس نے کلیئر کروانا ہے، آپ نے آگے پروسیس کیسے کرنا ہے۔ از اے پکٹوریل اینڈ ڈائیگرامیٹک ریپریزنٹیشن آف دی سافٹ ویئر لائف سائیکل۔ یہ ایک انہوں نے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، پکٹوریل ویو میں آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ A life cycle model represent all the methods required to make a software product transit through its life cycle stages. It also captures the structure in which these methods are be undertaken. بات وہی ہے کہ یہ تھرو آؤٹ یہ لائف سائیکل ہے کہ آپ کے سافٹ ویئر میں ہونا کیا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، ویڈیو آلریڈی یہ تھوڑی لمبی ہونے جا رہی ہے، تو یہ آپ کو ڈیفینیشنز کا ادھر سے ہی سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ماڈلز کی کون سی ٹائپ ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اس کا سائیکل ہے، یہ سائیکل ہے، یہ والا SDLC یعنی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل۔ اب اس میں ہم یہاں سے یہ بلو جو کلر ہے ریکوائرمنٹ انالیسس، یہاں سے ایک بندہ سٹارٹ کرتا ہے۔ یہ اگر آپ غور کریں تو یہ پلگنز ہیں، ایروز ہیں، یہ اس کے اندر فٹ ہوتا ہے۔ جب آپ ریکوائرمنٹس پوری کر لیتے ہیں تو یہ اس کے اندر جا کے فٹ ہو جاتا ہے، یہ اس کے اندر جا کے فٹ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں، ان ریکوائرمنٹس کی اپنی ڈیفائن کرتے ہیں۔ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز کا مطلب ہے آپ ایک کمپنی ہے یا ایک کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے یار ایک سافٹ ویئر بنا کے دو اسکولنگ سسٹم کے لیے یا ایونٹ مینجمنٹ کے لیے، تو وہ آپ کو اپنی ریکوائرمنٹ جو بتاتا ہے کہ یار میرے اسکول میں اس طرح ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان کی یہ بکس ہیں، ان کا یہ سلیبس ہے، ان کا یہ کریکولم ہے، باہر سے یہ ایجنسیز ہیں، اور جو آپ کو وہ چیزیں لکھوا رہا ہے اس کو آپ اس کو بٹھا کے وہ آپ کا اسٹیک ہولڈر ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ اسٹیک ہولڈر ہے، وہ یوزر ہو جائے گا، یوزر
ایک وہ اونر جو آپ کا ہے، جو آپ کو ریکوائرمنٹ پیش کر رہا ہے، اسٹیک ہولڈر ہے. اس کے بعد سٹاف ہوگا اس کا، وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. اور جس بندے نے اس میں انٹریکٹ کرنا ہے سافٹ ویئر کے ساتھ، وہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو آپ کی میٹنگ ہوتی ہیں اس میں یہ ڈیفائن کر لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی بندہ مجھ سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. جب یہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ میٹ کرتا ہے، ادھر یہ ٹریول کر کے کمپلیٹ، یہ 2 ہو جائیں گے. پھر ڈیفائن کر لیتے ہیں 2 پروسیس کمپلیٹ، پھر یہ اس کے ساتھ آ جاتا ہے. ڈیزائن مومنٹ آتا ہے آپ کا. تو ڈیزائننگ فیز میں آپ نے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل آپ کو آلریڈی اس پہ وہ ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کر چکا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے اس ایپلیکیشنز کو، یا کوئی بھی ماڈل آپ بنانے جا رہے ہیں. ڈیزائن کو آپ کر لیتے ہیں. ڈیزائننگ کے بعد پھر آپ یہ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. پھر کوڈر بیٹھا ہوتا ہے، آپ نے اس کو دینا ہوتا ہے، جو پروگرامر بھی ہوتا ہے آلموسٹ. یہ سارے فیزز آپس میں پلگنز ہوتے جاتے ہیں. کوڈنگ کے پاس آتی ہے. جب کوڈر کمپلیٹ کر لیتا ہے، پھر آپ نے اس کو ٹیسٹنگ فیز میں ڈالنا ہوتا ہے. یہ ٹیسٹنگ فیز میں بھی اگر آپ کلیئر کر جاتے ہیں، پھر اس کو آپ نے ڈپلوائے کر دینا ہے، یعنی لانچ کر دیا. بس سافٹ ویئر آپ کو کمپلیٹ ہو گیا سکسیزفل. جب وہ لانچ کر دیتے ہیں، پھر اس کی مینٹیننس کیا ہوتی ہے؟ آپ نے پورا ایک پروجیکٹ بنایا ہے. ہو سکتا ہے ایک بندے کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں نے یہ پروجیکٹ تو بنا لیا ہے، لیکن 2 سال 3 سال مجھ میں یہ چیزیں میں آپ سے ایڈیشن کرواتا رہوں گا. تو آپ اس حساب سے اس سے کاسٹ بھی چارج کرتے ہیں. اور پھر ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد وہ بتایا کہ یار دیکھو یہ ایڈمن کو یہاں سے فارغ کر دو، مجھے ایڈمن نہیں چاہیے، سپر ایڈمن ہی بس رکھ دو. وہ آپ وہ والی بیچ میں سے نکال دیتے ہیں. پھر وہ بعد میں کہتا ہے کہ یار بات سنو، میرے اس میں یہ ٹیب ایڈ کر دو، یہ 2 بٹن بھی ایڈ کر دو. 2 سال بعد 3 سال بعد یہ ساری مینٹیننس کے زمرے میں آتی ہے. جب یہ سب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، آپس میں پلگ ان میچ کر جاتے ہیں، تو پھر یہ آپ کا SDLC کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ میں نے شارٹ آپ کو بتا دیا ہے. یہ نیچے انہوں نے یہی چیزیں بتائی ہوئی ہیں ساری. زیادہ لمبا لے کے اس کو میں چل نہیں سکتا ہوں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ڈپلائمنٹ ہے، ٹیسٹنگ فیز ہے. اس میں جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں سب آپ کے نالج میں یہاں سے آ جانی چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو SDLC تو ہے، مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم نے SRS تیار کرنا ہے، تو SDLC کیا چیز ہے اور SRS کیا چیز ہے؟ بھائی دیکھیں، یہ آپ کا کمپلیٹ لائف سائیکل ہے. یہ اس پہ آپ نے ایک ماڈل جو سلیکٹ کرنا ہے، یہ آپ کو اس کی گائیڈ لائن دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا غور سے دیکھیں نا. یہ آپ کے یہاں سے پلاننگ سے شروع کیا، ڈیفائن کیا، ڈیزائن کیا، ڈیولپ کیا، ٹیسٹنگ ہوئی، ڈپلائی کیا، اور پھر آپ کی مینٹیننس چل رہی ہے. یہ اب جو SRS ہے وہ آپ کے کس فیز میں وہ فال کرتا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے. تو بھائی جب آپ نے کسی سے ریکوائرمنٹس لینی ہے تو وہ اس کے اندر ہی آئے گا نا. یہ تو آپ نے پلان کیا، انالائز کیا کہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں. پھر جو ریکوائرمنٹس فیز ہے اس کا SRS بیسیکلی حصہ ہے. SRS آپ کے ریکوائرمنٹ فیز کا حصہ ہے. تو میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا ضرور سمجھتا ہوں. یہ دیکھیے یہ آپ کا SDLC ماڈل ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جو آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ نے کیسے سلیکٹ کرنا ہے. یہ آپ کے ٹوٹل SDLC کے ماڈلز ہیں. وہ تو آپ کو ڈیفائن کر کے ہم نے بتایا کہ فیزز کون کون سے ہیں اس کے. ٹھیک ہے، فیزز میں آپ نے وہ ان سے پلان کیا، پھر آپ نے ریکوائرمنٹس لی، پھر آپ نے اس کو ٹیسٹ میں وہ اس میں ڈیزائن میں ڈالا، پھر آپ نے ٹیسٹ کیا، پھر آپ نے ڈپلائی کیا، اور پھر آپ نے اس کو مینٹیننس کے فیز میں رکھ دیتے ہیں. وہ تو آپ کا لائف سائیکل تھا. اب آپ کو میں یاد کر رہا ہوں کہ آپ نے ماڈلز جو ہے نا SDL سے، یہ کوئی ایک ماڈل پہلے سلیکٹ کر لینا ہے. یہ آپ کو بتائے گا فیزز سب میں وہ سیم ہوں گے. واٹر فال ہے، ریڈ ہے، اسپائرل ہے، وی ہے، جو بھی یہ ماڈل ہے، فیزز اس کے SDLC کے وہی سیم رہتے ہیں. ہر ایک میں وہ فیز آپ نے وہ ڈپلائی کرنا ہوتا ہے. اب یہ ایک واٹر فال ماڈل ہے، ریڈ ہے، اسپائرل ہے، وی ماڈل ہے، انکریمنٹل ہے، ایجائل ہے، آئیٹریٹو ہے، اور بگ بینگ ماڈل ہے. یہ تقریباً 8 بنتے ہیں ٹوٹل. یہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونے چاہیے. تو ہم تھوڑا تھوڑا اس کو دیکھتے جاتے ہیں. یہ واٹر فال از اے universally accepted SDLC model. In this method, the whole process of software development is divided into various phases. آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اس میں واٹر فال ماڈل میں ہم جتنا بھی وہ پروسیس ہے اس کو فیزز میں کرتے ہیں. ایک فیز کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر ہم نیکسٹ فیز میں چلے جاتے ہیں. سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے آپ کو.
اب اس کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے فیزز کا یاد رکھنا ہے کہ پورے سسٹم کو جو ہم بنانے جا رہے ہیں مختلف فیزز میں ڈال دیتے ہیں. وہ فیزز مختلف ہو سکتے ہیں، ریکوائرمنٹ کے حساب سے چینج ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اسکول کا بنانے جا رہے ہیں تو اس کے فیزز الگ ہو سکتا ہے آپ بیکری مینجمنٹ سسٹم بنانے جا رہے ہوں تو اس کے فیزز ڈفرینٹ ہو جائیں. بہرحال جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے اس کو آپ نے فیزز میں وہ ڈیوائڈ کر دینا ہے. آگے ہے ریڈ، یہ ہے ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ. اس کا آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ پلاننگ نہیں کی جاتی. Process is an adoption of waterfall model. It targets developing software in a short period. The RAD model is based on the concept that a better system can be developed in lesser time by using focus on groups to gather system requirements. یہ مختلف قسم کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب سسٹم ریکوائرمنٹ لیتے ہیں تو بس اس چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ کم سے کم ٹائم میں ہم نے یہ اپلیکیشن نکالنی ہے. اس میں بہت زیادہ پلان نہیں کیا جاتا. اسپائرل ہے، یہ نیکسٹ ماڈل ہے اسپائرل. آپ کو 3 یاد ہو جائیں گے امید ہے. اوپر آپ نے پڑھا ہے واٹر فال، دوسرا ہے ریڈ، تیسرا ہے اسپائرل. رسک ڈریون پروسیس ماڈل، یہ رسک ڈریون ہے کیوں؟ دس SDLC ماڈل ہیلپس دی گروپس ٹو اڈاپٹ ایلیمنٹس آف ون اور مور پروسیسز ماڈل لائک واٹر فال، انکریمنٹل. اور یہ کہہ رہا ہے کہ اسپائرل ماڈل بیسیکلی یہ آپ کے مختلف دوسرے ماڈلز میں سے تھوڑی تھوڑی کام کی چیزیں نکال لیتا ہے. فار ایگزامپل یہ وی ماڈل میں سے ایک نکالے گا، انکریمنٹل ماڈل میں سے کچھ نکال لے گا اپنے کام کی چیز کہ یار یہ میں سافٹ ویئر کا یہ حصہ میں نے اس پہ انکریمنٹل ماڈل پہ بنانا ہے. ایک کہے گا کہ یار سافٹ ویئر کا یہ والا حصہ میں نے اسپائرل پہ بنانا ہے. پھر ایک سوچے گا یار یہ والا حصہ جو ہے یہ مجھے وی ماڈل پہ بنانا چاہیے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی ملٹیپل ماڈلز اس میں اسپائرل میں یوز ہوتے ہیں. اسپائرل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، آپ نے اسپائرل والی وہ ایک اسٹیئر بنائی جاتی ہے وہ جو بالکل ایسے 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 کر کے اوپر جاتی ہے، یعنی وہ کرو سے بنا کے جاتی ہے. یہ اسپائرل سے ورڈ نکلا ہے. اسپائرل کا مطلب ہے گھومتی ہوئی کسی گول شیپ میں چیز اوپر جانا، ٹربولینس ٹائپ ہوتی ہے. اسپائرل ماڈل ہو گیا. آگے ہے وی ماڈل. ان دس ماڈل ٹیسٹنگ اینڈ دی ڈیولپمنٹ، بس یہی آپ یاد رکھیے گا. یہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کرو ڈیولپ کرو، ٹیسٹ کرو ڈیولپ کرو. بھائی آپ نے ایک اپلیکیشن کوڈ بنایا، ٹیسٹ کرو ڈیولپ کر دو، ٹھیک ہے. ڈیولپ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹنگ فیز سے نکل گئی، اس کو ڈپلائی کرو اور پھر اس کو مزید بہتری لاتے جاؤ لاتے جاؤ لاتے جاؤ. یہ وی ماڈل ہے. انکریمنٹل ماڈل کیا ہے؟ انکریمنٹل ماڈل از ناٹ سیپریٹ ماڈل، اٹ از نیسیسریلی اے سیریز آف واٹر فال سائیکل. اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ انکریمنٹل واٹر فال سائیکل کا مطلب وہ یہ بتا رہا ہے کہ بیسیکلی واٹر فال ماڈل کیا ہوتا ہے. وہ ہائی لیول سے چیزیں آہستہ 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 نیچے کی طرف آتی ہیں. یعنی راکس نہیں ہوتی، راکس. واٹر فال کیا ہے؟ راکس کے اوپر سے پانی جب گرتا جاتا ہے نیچے تو وہ بہت ٹاپ بلندی سے لے کر پھر نیچے کی طرف کم ہو کے گرتا رہتا ہے. پیچھے سے تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ پانی ہو لیکن وہ ادھر ادھر راکس کے اوپر پھیلتا کرتا ایک جگہ پہ آ کے وہ گرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یعنی ہائی سے لو کی طرف آتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ انکریمنٹل ماڈل جو ہے نا یہ بہت سے واٹر فال ماڈل کو یوز کر رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ واٹر فال کا سائیکل لیتا ہے، اس میں سے چیز نکال لیتے ہیں اپنے کام کی، پھر دوسری دفعہ یوز کرتے ہیں، پھر اس میں سے اپنے کام کی چیز نکال لیتے ہیں، پھر تیسری دفعہ واٹر فال کو یوز کرتے ہیں. اس طرح کر کے یہ انکریمنٹلی اس کو وہ کرتے ہیں. ایجائل ماڈل ہے. ایجائل میتھڈولوجی is a practice which promotes continuous interaction of development and testing during the SDLC process. And in the agile model, the entire project is divided into small incremental builds. یہ آپ کو یہاں سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ انکریمنٹل بلڈز بناتا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں کہ آئٹریشن بیس ہوتی ہے. یعنی ایک آئٹریشن بنا دی، اس کو اس کے اندر سے نکالا، پھر دوسری آ گئی اس کو نکالا، پھر انکریمنٹلی سسٹم کو انکریمنٹلی یعنی آہستہ آہستہ اس کے اندر سے گزارتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو فیز کلیئر ہوتا جاتا ہے اس میں سے آگے ایکسٹریکٹ کر کے. آئٹریٹو، یہ آپ کو اس سے سمجھ آ جانی چاہیے، یعنی ریپیٹیشن اس میں وہ آئٹریٹو کا مطلب ہے. اٹ از پرٹیکولر امپلیمنٹیشن آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل دیٹ فوکسز آن انیشیل سمپلیفائڈ امپلیمنٹیشن وچ دین پروگریسولی گینز مور کمپلیکسٹی اینڈ براڈر فیچر سیٹ. یہ آئٹریٹیولی اس کو لے کے چلتے ہیں. سمپل ہوتا ہے، ریپیٹیشن کرتے ہیں، پھر وہ آگے نکل جاتا ہے، پھر ریپیٹیشن واپس آگے پھر کرتے ہیں. یعنی سسٹم کو آہستہ 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 اس میں سے آگے لے کے چلتے ہیں اور آخر میں بہت کمپلیکس جو ان کی سافٹ ویئر کا پروجیکٹ والی جو فیزز ہوتے ہیں نا پھر ان کو وہ کرتے ہیں سمپل سے اس میں. بگ بینگ، یہ آپ کو ویسے ہی سمجھ آ گئی ہوگی.
ریسورسز ان سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ کوڈنگ ود نو اور ویری لٹل پلاننگ. بس بگ بینگ کا مطلب ہے یار کام شروع کر دو, کوئی بہت زیادہ پلان نہیں کیا جاتا, لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے یار یہ تم کرو, یہ تم کرو, یہ تم کرو, اور یہ بگ بینگ ہے. یہ اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن طریقہ کار یہ کوئی درست نہیں ہے. یہ آپ کو ہمارے سمجھ آ گئی ہوگی SDLC ماڈلز کی. جب آپ کو ماڈلز کی سمجھ آ گئی ہے تو پھر اب آپ کو SRS کی تو لازمی سمجھ آ جانی چاہیے. SRS آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیے, یہ ہم نے یہ ماڈل دیکھے ہیں نا شروع میں, یعنی یہ اس میں SDLC کی جو تعریف پڑی تھی کہ یہ پلان کرتا ہے پہلے, یہ دیکھیے, پھر ڈیفائن کرتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں, ڈیولپ. ٹھیک ہے, یہ SDLC کی تعریف ہے, یہ ڈیفینیشن ہے. اور اس میں یہ انہوں نے بتایا سیکنڈ جو فیز ہے ڈیفائن ریکوائرمنٹس. جب آپ دیکھیے یہ بیسیکلی آپ SDLC پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, SRS SDLC کا ایک حصہ ہے, اور یہ سیکنڈ جو اس کی وہ ہے نا فیز ڈیفائن ریکوائرمنٹ میں آپ جا کے SDLC تیار کرتے ہیں. SDLC کے اندر جو SRS ہے اس کے اوپر آف کورس مجھے ایک الگ ویڈیو بنانی پڑے گی, اور میں اس کو کمپریہنسولی بتانا چاہوں گا کہ SRS آپ نے کیسے تیار کرنا ہے. یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. فی الحال جو لوگ آگے اس پروجیکٹ کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ جو ماڈلز بنے ہوئے ہیں ان ماڈلز کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے, پھر آپ نے پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کو ماڈل کی کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے, پھر آپ پروجیکٹ پورا کیسے لے کے چل سکتے ہیں؟ آپ ایسے بلائنڈلی تو نہیں چل سکتے. تو آپ اس کو یاد کیجئے گا. اور امید ہے جس بندے نے مجھ سے یہ کویسچن پوچھا ہے کہ SRS پہلے آتا ہے یا LD وہ لائف سائیکل جو SDLC وہ پہلے آتا ہے, تو اسے اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھائی آپ کا سب سے پہلا کام ہے SDLC. یہ آپ نے خود کرنا ہے. ابھی آپ نے اپنے انسٹرکٹر سے بھی پوچھ لینا ہے, انسٹرکٹر سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں, سر پلیز گائیڈ کیجئے کہ میں کون سا لائف سائیکل ماڈل جو ہے اس کا سلیکٹ کروں اس کے لیے. باقی ChatGPT یا گوگل یا اور ایپس وغیرہ پہ آپ کو معلومات مل جائے گی. تو SRS آپ کا سیکنڈ فیز کے اندر یہ لائے کرتا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو واقعتاً معلومات میں اضافہ کر رہی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے صرف اتنی سپورٹ کیجئے کہ مجھے سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. خوش رہیے.